السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ اس روایت کی تفصیل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کچھ زاہد فرشتے مقرر ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، ذکر کی مجلسیں تلاش کرتے رہتے ہیں۔ جب کسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور انہیں اپنے پروں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، حتیٰ کہ ان سے آسمان دنیا تک کی فضا کو بھر دیتے ہیں۔ جب ذکر کرنے والے اٹھ جاتے ہیں تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت کرتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم زمین سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں، وہ تیری پاکیزگی بیان کرنے میں مصروف تھے، تیری تعریف بیان کر رہے تھے اور تجھ سے سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں اے ہمارے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تجھ سے پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کس چیز سے میری پناہ طلب کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، وہ دوزخ سے تیری پناہ طلب کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے، کیا انہوں نے میری دوزخ دیکھی ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا کیا حال ہوتا اگر وہ میری دوزخ کو دیکھ لیتے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں وہ چیز عطا کر دی جس کا انہوں نے سوال کیا، اور میں نے اس چیز سے پناہ دی جس سے انہوں نے پناہ مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے کہتے ہیں کہ ان میں فلاں انسان خطا کار تھا، بس وہ تو وہاں سے گزر رہا تھا کہ ان میں بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اس مجلس والے ایسے لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدقسمت نہیں ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے اعمال میں بہتر اور تمہارے مالک اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پاکیزہ تر ہے اور تمہارے درجوں کو دوسرے تمام اعمال سے زیادہ بلند کرنے والا ہے، اور راہ خدا میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ بہتر ہے، اور اس جہاز سے بھی زیادہ اس میں خیر ہے جس میں تم اپنے دشمنوں اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دو اور وہ تمہیں ذبح کر دیں، شہید کر دیں۔ صحابی کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایسا قیمتی عمل ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو طویل سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہیں، جسم غبار آلود ہے، وہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے، کہتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے اور اسے غذا بھی حرام دی جاتی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟